قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. اس نے دعا کی، اے میرے رب، بے شک میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے، اور اے میرے رب، میں تجھ سے دعا کر کے کبھی محروم نہیں رہا. سورۃ مریم کا ذکر چل رہا ہے، جس میں حضرت زکریا علیہ السلام کی پچھلی آیات میں دعا کا ذکر ہوا تھا. اب حضرت زکریا علیہ السلام، آپ کی جو عمر ہے وہ بعض روایات کے مطابق 70 سال اور بعض روایات کے مطابق 120 سال، اور آپ کی زوجہ محترمہ اہلیہ کی عمر جون سی 98 سال ہو گئی تھی. اس کے باوجود ابھی تک ان کے ہاں کوئی فرزند کی پیدائش نہ ہوئی تھی، اولاد کی. تو اب آپ کو حضرت زکریا علیہ السلام کو اپنے جو رشتہ دار تھے ان میں کوئی نیک اور صالح مرد نظر نہیں آتا تھا جو بندہ اس قابل ہو کہ ان کے بعد ان کی جو نازک ذمہ داریاں ہیں ان کو سنبھال سکے. اس لیے بھی آپ بہت فکر مند رہا کرتے تھے، بہت پریشان رہا کرتے تھے کہ دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد اب ان کے تو کوئی بیٹا ہے نہیں، اور ان کے رشتہ داروں میں بھی کوئی شخص اس طرح کا نہیں ہے جو اس قابل ہو کہ ان کی سیٹ پر بیٹھ سکے، نبوت یا دین کی خدمات جو ان سی ہیں وہ آگے سر انجام دے سکے. تو کہیں خدا نخواستہ ان کے پردہ فرما جانے کے بعد اگر کوئی نااہل شخص جو کہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کی جو نازک ذمہ داری ہیں ان کو سنبھال سکے، اگر وہ ان کا جانشین بن جائے تو ہوگا کیا کہ جو دین کے معاملات ہیں اور جو عبادات کے معاملات ہیں یہ تو سارے خراب ہو جائیں گے. اب یہ جو چیز ہے یہ حضرت زکریا علیہ السلام کو بہت پریشان کرتی تھی، اور بہت زیادہ وہ بے چین رہتے تھے کہ نہ تو میرا کوئی بیٹا ہے اور نہ میرے خاندان میں کوئی اس قابل ہے کہ جو اس دین کے اور تبلیغ کے ہدایت کے راستے کو آگے لے کر چلے. تو ہر وقت سوچوں میں اور پریشانی میں گم رہنا. تو ایک دن پھر یہ ان کی اللہ کی بارگاہ میں یہ جو التجا ہے یہ زبان پر آ گئی. تو نہایت عاجزی اور انکساری کے ڈوبے ہوئے انداز میں، عجیب و غریب خوبصورت انداز میں اب بارگاہ رب العزت میں وہ اپنے دل کا حال سناتے ہیں. اور جیسے کہ پچھلی آیت میں ذکر ہوا تھا کہ بڑی خاموشی سے چپ کے اپنے خدا، اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ جو ان سے اپنا درد دل کا اور اپنا دل کی کیفیت کا ذکر کرتے ہیں جو ان سے. تو اور ان کا جو ایک نبی ہونے کے ناطے ان کا مانگنا اور مانگنے کا جو انداز ہے وہ بھی کمال، سبحان اللہ اس کا طریقہ تھا اس مانگنے کے انداز میں جو ان سے اب ہاتھ پھیلائے اور اللہ کی بارگاہ میں ایک آنے والی نسلوں کو بھی یہ پیغام دیا کہ اللہ کی بارگاہ میں مانگنے کے آداب کیا ہیں. جب اللہ کی بارگاہ میں کوئی سوال کیا جائے سب سے پہلے اپنی عاجزی اور انکساری کا بیان کیا جو ان سے،
اور پھر اپنی بے بسی کا بیان کیا اپنی دعا کے اندر. سب سے پہلے اپنی عاجزی کہ میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں. اب اپنی انکساری کا، پھر اس کے بعد اپنی بے کسی کا، اپنی بے بسی کا اللہ کی بارگاہ میں اظہار کیا کہ یا اللہ اب تو میری ہڈیاں بھی جون سی ہیں کمزور ہو گئی ہیں، میرے سر کے بال سفید ہو گئے ہیں. اس کے بعد یہ بات عرض کر کے کہ میں تو اب کمزور ہو گیا ہوں، اب عرض کیا کہ میں تیرا وہ بندہ ہوں، یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں جس کے اوپر تیرا بڑا فضل اور کرم رہا ہے، جس کو تو نے اپنے فضل اور کرم سے نوازا ہے. اور پھر ایک انداز یہ بھی سکھایا کہ اپنی دعا کے اندر اپنی ان دعاؤں کا بھی ذکر کیا جو ان کی قبول ہو چکی تھیں کہ یا اللہ میں نے جب کبھی بھی تجھ سے کوئی دعا کی تو کبھی تو نے مجھے خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹایا، تو نے میری جھولی کو بھر دیا، تو میں نے جو بھی مانگا تو نے مجھے وہ عطا کیا، میں نے جو درخواست کی تو نے میری درخواست کو قبول کیا. تو ہمیشہ تیرے فضل نے، تیری رحمت نے جو ان سے میری دعاؤں اور میری آرزوؤں کی لاج رکھی، تو تیری عنایات نے کبھی مجھے خالی نہیں چھوڑا. تو مجھے یقین ہے کہ اب بھی تو میرے اوپر اپنا فضل اور کرم فرمائے گا، اور یہ التجا بھی شرف قبولیت سے سرفراز ہوگی، اور تو میری اس دعا کو بھی قبول فرمائے گا. یہ ایک انداز تھا ان کا، حضرت زکریا علیہ السلام کا اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنے کا جو ان سے. تو انہوں نے ایک چیز اس سے ہمیں جو سمجھ میں آیا کہ جب بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی جائے تو پہلے اس دعا میں اپنی عاجزی اور انکساری کا ذکر ہو، اپنی بے بسی کا ذکر ہو، عاجزی کا، انکساری کا ذکر ہو. اور پھر اب دعا مانگنے سے پہلے اللہ نے آپ کے اوپر جو لطف و کرم کیا، اللہ نے آپ کے اوپر جو بھی فضل و کرم کیا ہو اس کا ذکر ہو کہ مولا کریم تو نے میری فلاں دعا بھی قبول کی، تو نے میری فلاں دعا بھی قبول کی، تو نے میری فلاں دعا بھی قبول کی. پہلے اپنی بے بسی کا ذکر ہو، عاجزی اور انکساری کا ذکر ہو، اور پھر جو اس نے نعمتیں اس سے پہلے عطا فرمائیں آپ کے مانگنے کے پر آپ کو عطا کی ان کا ذکر ہو. پھر جو دعائیں پہلے قبول ہو چکی ہیں ان دعاؤں کو اللہ کی بارگاہ میں اس دعا کے لیے وسیلہ بنائیں جو حضرت زکریا علیہ السلام نے ہمیں طریقہ سکھایا کہ پھر اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرے کہ مولا میں نے جو بھی دعائیں تجھ سے پہلے کی تو نے میری ساری دعاؤں کو قبول فرمایا، اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ اب بھی میں تجھ سے جو مانگ رہا ہوں تو مجھے ضرور عطا فرمائے گا، تم مجھے دے گا، تم مجھے اپنی بارگاہ سے خالی نہیں لوٹائے گا، تو میری آرزوؤں کو، میری دعاؤں کو ضرور قبولیت کی سند عطا فرمائے گا اور مجھے خالی واپس نہیں لوٹائے گا. تو یہ چیز تو انبیاء کرام جو ہیں ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اسی لیے اور انبیاء کرام کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں اور اولیاء کرام کی بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اسی لیے ان کی بارگاہ میں لوگ حاضر ہوتے ہیں اور ان سے دعائیں کرواتے ہیں، انبیاء اور اولیاء سے، کیونکہ ان کی دعائیں جو ان سی ہیں وہ قبول ہوتی ہیں.